ایک درویش اور اس کے کچھ شاگرد کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے رستے میں ایک گاؤں میں کچھ دن رکنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی درویش کے آنے کی خبر گاؤں میں پھیلی تو گاؤں کے بہت سے لوگ درویش کے پاس آنے لگے۔ وہ اس کے پاس آتے اور اسے اپنے مسئلے بتاتے۔ درویش بہت ہی ذہین تھا۔ وہ ان کے مسائل سنتا اور اپنی عقل کے مطابق ان کا حل بھی بتاتا۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور درویش سے کہنے لگا کہ ہم سب گاؤں والے بہت محنت کرتے ہیں اور سب آپس میں خوشی خوشی رہتے ہیں، اس کے لیے ہم اوپر والے کے بہت شکر گزار ہیں۔ لیکن ہمارے گاؤں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو نہ تو کوئی کام کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی غربت کے لیے دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور اگر کوئی اسے روکتا ہے تو وہ لوگوں کو گالیاں تک دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ خدا تک کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا کریں۔ یہ سب سن کر درویش نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ گاؤں والے نے کہا کہ وہ بہت پاگل ہے، کہیں وہ آپ کو بھی گالیاں دینا نہ شروع کر دے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ درویش مسکرایا اور کہا اسے تم میرے پاس لاؤ، اسے کہو کہ میں اس کے مسئلے کا حل بھی کروں گا۔ درویش کی بات سن کر کچھ گاؤں والے اس شخص کے پاس گئے۔ پہلے تو اس شخص نے آنے سے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا یہ درویش سب پاگل ہوتے ہیں، یہ سب فراڈ ہوتے ہیں، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ میں اس کے پاس جاؤں گا۔ لیکن جب گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ درویش تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، وہ آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ جیسے ہی وہ درویش کے پاس پہنچا، آ کر اسے کہنے لگا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ کیا تم بھی مجھے اوپر والے کو برا بلا کہنے سے روکنے آئے ہو؟ میں کیوں نہ کہوں ایسا؟ اوپر والے نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا سوائے میرے یہ بیکار جسم کے۔ نہ میرے پاس کوئی گھر ہے، نہ ہی میرے پاس کچھ پیسہ ہے۔ میرے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ میں اس بیکار جسم کا کیا کروں؟ اگر تم میرے پیسوں کی مشکل کو حل کر سکتے ہو تو صحیح ہے، نہیں تو اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گاؤں سے چلے جاؤ۔ درویش غصہ کرنے کی بجائے مسکرایا اور کہنے لگا غم اور خوشی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس لیے کسی اور کو قصوروار ٹھہرانے سے بہتر ہے کہ تم محنت کرو، اس سے تمہارے پیسوں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ درویش کی یہ بات سن کر اس آدمی کو اور غصہ آ گیا اور کہنے لگا میں یہاں تمہارا لیکچر سننے نہیں آیا، میں صرف اپنا پیسوں کا مسئلہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر تم میرا وہ مسئلہ حل کر سکتے ہو تو صحیح ہے، نہیں تو اپنا سامان باندھو اور اس گاؤں سے دفع ہو جاؤ۔ درویش نے دیکھا یہ شخص ایسے نہیں سمجھے گا۔ درویش نے کہا میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس کی کبھی اتنی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہاں میں ایک بادشاہ کو جانتا ہوں، میں تمہیں اس سے پیسے لے کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھی بادشاہ کو کچھ دینا ہوگا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا میں اسے کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ درویش نے کہا بادشاہ کا ایک بیٹا ہے جو پیدائشی طور پر اندھا ہے۔ بادشاہ کے ڈاکٹر کا کہنا ہے اگر کوئی زندہ آدمی اسے اپنی آنکھیں دے دے تو یہ دیکھ سکتا ہے، لہذا اگر تم بادشاہ کے بیٹے کو اپنی دونوں آنکھیں دے دو تو بادشاہ تمہیں تمہارے وزن جتنا سونا دے گا، پھر اس سے تم اپنی پوری زندگی آرام سے گزار سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں اپنی آنکھیں کیسے کسی کو دے دوں؟ میں کسی بھی قیمت پر اپنی آنکھیں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ درویش کہنے لگا لیکن بدلے میں تمہیں بہت سارا پیسہ ملے گا، کیا تمہیں پیسہ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پیسہ چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پیسے کے لیے اپنی آنکھیں کسی کو بھی دے دوں۔ اگر میری آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو میں اس پیسے کا کیا کروں گا؟ میری آنکھیں بہت انمول ہیں، میں یہ کسی بھی قیمت پر کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ یہ سن کر درویش نے کہا کچھ دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا ایک بیکار جسم ہے، لیکن اب تم کہہ رہے ہو تمہاری آنکھیں بہت انمول ہیں، حالانکہ تمہاری آنکھیں تمہارے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں بہت انمول ہیں تو تمہارا جسم بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ درویش کے سامنے رونے لگا۔ درویش نے اسے کہا قدرت نے ہمیں ایک انمول جسم دیا ہے، لیکن
اکثر ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور خود کو بیکار سمجھتے ہیں، جیسا کہ تم کچھ دیر پہلے تک سمجھ رہے تھے۔ تمہارا جسم ایک بیکار جسم ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ایک انمول جسم ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ جو بھی چیز ہمیں مفت میں مل جاتی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ دوستو، اکثر ہم بھی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں اور خود کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جسم اور یہ زندگی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ انسان ہونا ہی اصل میں ایک انمول احساس ہے، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں صرف ایک انسان ہی اچھے اور برے میں فرق کر سکتا ہے۔ صرف ایک انسان ہی غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جانوروں اور پرندوں میں یہ آزادی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس انمول تحفے کا شکر ادا کریں، اور اس اوپر والے کا بھی جس نے ہمیں یہ زندگی ایک تحفے کے طور پر دی ہے۔ کیونکہ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان چیزوں کا سوچیں جو آپ کے پاس ہیں، نہ کہ ان چیزوں کا سوچیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، یا جو نہیں ہے اس کے لیے بد قسمت۔ فیصلہ